رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صدق الله العظيم. سبق چل رہا ہے سورہ ممتحنہ کے اندر، اور کل ہم سن چکے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنا خیر خواہ مت سمجھو. یہ تمہارے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کا غدار ہے، جو اللہ کے ساتھ غداری کر چکا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کر چکا ہے، تو وہ تمہارا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ جس نے اس کو پیدا کیا، وہ اللہ جو اس کا مالک ہے، وہ اللہ جو اس کو پال رہا ہے، اس کے ساتھ جو غداری کر گیا، تو اے ایمان والو تمہارے ساتھ خیر خواہی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تمہارے ساتھ وفاداری کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تمہارے ساتھ وفاداری کبھی نہیں کر سکتا. یہ کافر، یہ مشرک، یہ تو اللہ کے غدار ہے، یہ تو اللہ کے نافرمان ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ بے وفائی کر چکے ہیں. اے ایمان والو ان پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا. کیوں نہیں بھروسہ کرنا؟ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء. سانپ ہوتا ہے، جب ان کو موقع ملے گا، ان یثقفوکم، جب یہ اگر تم کو پالے، یکونوا لکم اعداء، یہ تمہارے لیے دشمن ہو جائیں گے. جب یہ تمہیں ان کو موقع ملے گا، یہ تم پر وار کریں گے. اور وار کیسے؟ یبسطوا الیکم ایدیہم، یہ اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف پھیلائیں گے، والسنتہم، اور اپنی زبانوں کو پھیلائیں گے. موقع ملے گا تو وار کریں گے، حملہ کریں گے. موقع ملے گا، جب موقع ملے گا تو گالیاں دیں گے. اس لیے ان پر بھروسہ مت کرو. اور اے ایمان والو، جس چیز کی خاطر تم ان کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو اور اللہ سے بے وفائی کرتے ہو، وہ چیزیں تمہارے کام نہیں. تم کافروں کی طرف محبت کے پیغامات اس لیے بھیجتے ہو تاکہ وہ تمہاری اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، تاکہ وہ تمہارے رشتہ داروں پر ہاتھ نہ اٹھائیں. لن تنفعکم ارحامکم اولادکم، یہ تمہاری رشتہ داری، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارے کچھ کام نہیں رہے. یہ تم کو کوئی بھی نفع نہیں دے گی. یوم القیامت، کب؟ قیامت کے دن تمہیں کوئی نفع نہیں دے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے واللہ بما تعملون بصیر. جو کچھ تم کر رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم چپکے ان کی طرف پیغامات بھیجیں گے، ان سے جو ہے خبر ان کو دیں گے اور ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. اللہ فرما رہے کہ واللہ بما تعملون بصیر. جو کچھ تم کرتے ہو، چھوٹا عمل کرتے ہو یا بڑا عمل کرتے ہو، چھپ کر کے کرتے ہو، علل اعلان کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے بصیر، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، تم اسے چھپ نہیں سکتے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. آگے بتایا جا رہا ہے، اوپر بتایا نا کل کے سبق میں کہ رشتہ داری تمہارے کام نہیں آئے گی. رشتہ داری ہی کی خاطر انسان جو ہے غلطی کر بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا ان رشتہ داروں کے ساتھ جو ابھی تک اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ویسا ہی معاملہ ہونا چاہیے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا. کیا؟ تمہارا معاملہ، تمہارا سلوک، تمہارا رویہ اپنے ان رشتہ داروں کے بارے میں جو اب تک ایمان نہیں لائے ہیں، جو اب تک اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تھا. کیا معاملہ تھا؟ وہ پڑھتے ہیں ہم. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، تحقیق کے ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں، ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، والذین، اور ان لوگوں کے قصے میں، معہ، جو ان کے ساتھ تھے. کیا معاملہ تھا؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انا براء منکم، بے شک ہم تم سے بری ہیں. جب قوم نے مانا نہیں، جب قوم نے انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، باپ بھی ان میں شامل تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ آزر تھا وہ بھی ان میں شامل تھا. انا براء منکم، بے شک ہم تم سے بری ہیں. تمہارا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ
الگ ہے، ہم تم سے بری ہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے ہم بری ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، ان بتوں کی جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ہم تم سے بھی بری ہیں اور ان بتوں سے بھی بری ہیں، کفرنا بکم، ہم نے انکار کر دیا تمہارا، وبدا بیننا، اور ظاہر ہو گئی، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، کیا ظاہر ہوگی؟ العداوت، دشمنی، اب ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کیا ہو گئی ہے؟ دشمنی، اور دشمنی کس معاملے میں تھی؟ دنیا کے معاملے میں تھی، مال و دولت کے بارے میں تھی؟ نہ، فرمایا نا دشمنی جو تھی وہ دین کے بارے میں تھی، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام عبادت کس کی کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب انہوں نے نہیں مانا تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اب دشمنی ظاہر ہو گئی ہے، والبغضاء، اور بغض ظاہر ہو گیا، ابداً، ہمیشہ کے لیے، کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ ایک اللہ پر، جب تک تم ایک اللہ کو نہ مان لو، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، تب تک میرے درمیان اور تمہارے درمیان کیا ہو گئی ہے؟ دشمنی ظاہر ہو گئی ہے۔ اللہ قول ابراہیم، اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے کہ اے ایمان والوں تم بھی یہی رویہ اختیار کرو اپنے ان رشتہ داروں کے بارے میں جو اب تک مشرک ہیں، جو اب تک نافرمان ہیں، جو اب تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے سبق حاصل کرو۔ اللہ قول ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ السلام کا کہنا، لی ابی ہی، اپنے باپ کے لیے، لأستغفرن لکا، ضرور میں تمہارے لیے استغفار مانگوں گا، وما املک لکا، اور میں مالک نہیں ہوں آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، من شیء، کچھ بھی۔ ایک سوال، اس اعتراض، اس کا جواب۔ اوپر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، جو انہوں نے رویہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں اختیار کیا، نافرمان رشتہ داروں کے بارے میں، وہی رویہ تم بھی ان کے لیے کیا کرو؟ اپنے نافرمان رشتہ داروں کے بارے میں اختیار کرو۔ تو پھر اعتراض ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ آزر کے لیے استغفار کا وعدہ کیا تھا، استغفر لک ربی، کہ میں عنقریب آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار طلب کروں گا۔ تو اس کا مطلب کہ مشرکوں کے لیے استغفار کرنا کیا ہے؟ درست ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ آزر کے لیے استغفار کا وعدہ کیا تھا وہ ناواقفیت کی بنا پر تھا، ان کا گمان یہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، ان کا گمان کیا تھا؟ کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، 11ویں پارے کے اندر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی انہ عدو للہ، کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی ان کا باپ آزر اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، انہوں نے برات کا کیا کر دیا تھا؟ اعلان کر دیا کہ میں اس سے کیا ہوں، اب میں تمہارے لیے استغفار بھی مانگ نہیں سکتا، اعلان کر دیا تھا برات کا۔ آگے، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب، علیک توکلنا، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، اور تیری ہی طرف ہم متوجہ ہو گئے، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ لوٹ کر کے جانا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، مت بنا تو ہم کو، فتنتن، آزمائش کا ذریعہ، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ اے رب، اے اللہ ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش کا ذریعہ مت بنا۔ آزمائش کا ذریعہ بننے کا کیا مطلب؟ اس کے 2 مطلب بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ ہم بے یار و مددگار، ایمان والے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بے یار و مددگار مت چھوڑنا، یہ مطلب کہ ہم بے یار و مددگار ہوں اور وہ کافر آ کر کے ہمیں ستائیں، اور اتنا ستائے، اتنا مارے، اتنا پریشان کرے کہ دین کے معاملے میں ہم سے کوئی کمزوری ظاہر ہو جائے، ہم دین کے معاملے میں کمزور پڑ جائیں، تو یا اللہ ہمیں اس طرح مت چھوڑنا، بے یار و مددگار نہ چھوڑنا کہ وہ ہمیں مارے پیٹے اور ہم سے کوئی کمزوری ظاہر ہو جائے اور ہم دین کے معاملے میں سمجھوتا کر بیٹھے، اللہ اس سے ہمیں بچا۔ دوسرا مطلب یہ کہ کافروں کے لیے آزمائش کا ذریعہ مت بنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر یہ کہیں کہ ہم دیکھو ہم ان کو صبح شام تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں، صبح شام مارتے رہتے ہیں، صبح شام پیٹتے رہتے ہیں، صبح شام ستاتے رہتے ہیں، اگر ان کا دین سچا ہوتا تو ان کا خدا ان کی کیا کرتا؟ مدد کرتا۔ لیکن ہم ان کو ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، لیکن ان کا خدا ان کی مدد نہیں کر رہا، اس کا مطلب ان کا دین کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اللہ اس طرح ہونے سے بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ہمیں ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنائے، یہ مارتے رہیں، پیٹتے رہیں، اور اگر آپ ہماری مدد نہیں کریں گے تو پھر یہ کفر کے اندر اور زیادہ پکے ہوتے رہیں گے، یہ پھر ایمان میں داخل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا دین کیا ہے، یہ سمجھتے، ان کے خیال کے مطابق یہ سمجھتے کہ ان کا دین کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اللہ ایسا ہونے سے بچا تاکہ ہماری وجہ سے کوئی کفر کے اندر مضبوط ہو، اس طرح نہ ہو۔
تو یہی مطلب اس کا کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب تو مت بنا ہم کو آزمائش کا ذریعہ، للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا، واغفر لنا ربنا اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما، انک انت العزیز تو ہی تو بے شک تو ہی غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا آگے لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یقیناً ضرور تمہارے لیے ہے تمہارے لیے فیہم ان کی سیرت میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسی کے لیے یہ نمونہ ہے۔ ومن یتولی، اور جو منہ موڑے گا، جو منہ پھیر لے گا، پیچھے کہا کہ کافروں کے ساتھ دوستیاں، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو خیر خواہ مت سمجھو، اس کو دوست مت بناؤ۔ ومن یتولی، جو منہ موڑے گا، جو اس حکم سے منہ موڑے گا، یعنی اللہ نے کہا تھا کہ مشرکوں کو دوست مت بنانا، مشرکوں کو اپنا خیر خواہ مت بنانا، جو پھر دوستیاں لگائے، جو پھر مشرکوں کے ساتھ مشرکوں کو اپنا خیر خواہ سمجھے اور پھر ان کے ساتھ دوستیاں لگائے، فإن اللہ هو الغنی، تو بے شک اللہ وہی بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی لگاتا ہے دوستیاں تو پھر لگاتا رہے، کوئی جاتا ہے مشرکوں کے ساتھ تو جانے دے، جاتا رہے۔ فإن اللہ هو الغنی، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، الحمید تعریفوں والا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔